من جملہ ان پیغمبروں کے سیدنا یوسف علیہ السلام ہے. حالت یہ ہے کہ خود بھی نبی اور ابا بھی نبی اور دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی. کتنا پاکیزہ سلسلہ ہے، کتنے مقدس لوگ ہیں. یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام فرزند ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو کس قدر بابرکت خاندان ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کی لڑی انبیاء کرام میں سے ہے. شیطان کے مکر و فریب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھ پہنچائے. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ کئی بھائی ہیں، سب سے چھوٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور قدرتی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تمام بیٹوں سے زیادہ محبت ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے. تو اس پر بیٹوں نے رشک کھایا، حسد کھایا کہ سب سے زیادہ اس سے محبت کیوں ہے. لہذا کوئی ایسی صورت بناؤ کہ یوسف علیہ السلام کو ہی غائب کر دو تاکہ یہ تمام تر توجہ پھر ہماری طرف مائل رہے. پروگرام بنایا اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے اور ایک چاند سجدہ کرتے ہیں. والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، مجھے چاند اور ستارے سجدہ کرتے ہیں. جب یہ خواب اپنے والد کو بتلایا تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بعد یہ پیغمبر بننے والا ہے. تو یہ فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اور میرے بیٹے یوسف علیہ السلام اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا. فیکیدوا لک کیدا، وہ مکر کریں گے، تجویزیں بنائیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان بڑا کلم کلا دشمن ہے. وہ انہیں ابھارے گا، وہ ان کو تنگ کرے گا کوئی پروگرام بنانے پر. چنانچہ برادران یوسف کو پتہ چل گیا خواب کا، انہوں نے اور طرح کے پروگرام میں اپنی شرکت اختیار کر لی. قرآن کہتا ہے لقد کان فی یوسف واخوته آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. کہنے لگے ہمارا والد یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اس لیے ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی. ایسا کوئی پروگرام بناؤ، ایسی کوئی تجویز بناؤ، ایسی کوئی تدبیر بناؤ جس سے یوسف علیہ السلام والا کانٹا بیچ میں سے نکل جائے. کہنے لگے اقتلوہ یوسف، قتل کر دو. قتل کرنے کی بات کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم نے کو کار لوگوں میں سے بن جائیں گے. اللہ اکبر. جب آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے، جب مت کا دیوالیہ پن ہو جاتا ہے، پھر برے کام کو کرنے کے بعد اپنے آپ کو اچھوں میں شمار کرنے لوگ لگ جاتے ہیں. پیغمبر کا قتل ہے، نبی کا قتل ہے، نبی کے بیٹے کا قتل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم نے کو کار لوگوں میں سے بن جائیں گے. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ایک کہنے والا ان میں سے کہنے لگا اور بھائی کا قتل اچھا نہیں، اپنے بھائی کو نہیں مارا کرتے، ماجائے بھائی کو مارنا اچھا نہیں. باپ تمہارا ایک ہے، اس طریقے سے بال کا اگر دو ہے تو بات کوئی نہیں، اس لیے مارنا اچھا نہیں. وَأَلْقُوا فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم ان کو نظروں سے غائب بھی کرنا چاہتے ہو اپنے سے الگ کر دو، ادھر ادھر نکال دو، لیکن اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے مارنا یہ بالکل غیر مناسب حرکت ہے.
काश आज के लोगों को यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की बात समझ में आ जाए। अरे वो जालिम बने खड़े थे, दुश्मन बने हुए थे, फिर भी इतनी बात तो मान गए कि अपने भाई को कत्ल करना अपने हाथों से जायज नहीं, अपने भाई के खून में अपने हाथों को रंगना बिल्कुल गैर मुनासिब है, कायदे के खिलाफ है, मुरव्वत के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन आजकल के जालिम लोग जब जुल्म करने से आमादा हो जाए, वो नहीं देखते मेरे वतन का बासिंदा है, मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाला है, नबी का गुलाम है, कहते हैं मेरा मामला तब साफ होगा जब मैं इसका कांडा यहाँ से निकाल दूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की तरफ खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, ओ बैतुल्लाह तू अल्लाह का घर है, खुदा का घर है, खलीलुल्लाह ने बनाया और तू मेरे रब का घर है, तेरी बड़ी बड़ी तारीफें हैं। लेकिन तुझे अगर कोई 100 मरतबा तोड़ दे और 100 मरतबा गिरा दे, 100 मरतबा बनाए, मुझे इतना गम नहीं होता, मुझे इतना दुख नहीं पहुंचता जितना कि इंसान के नाहक खून बहाने से मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को तकलीफ होती है। याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ बैठे और आके कहने लगे शिकार का इरादा है। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जाओ चले जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। कहने लगे हम तो साथ ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी लेके जाएंगे। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे नहीं नहीं, मेरा प्यारा बच्चा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। बैठ गए, नहीं जी छोटा भाई है हमारा, इसके बगैर जी नहीं लगेगा, हम इसको साथ लेके जाएंगे, इसकी बराबर हिफाजत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने बमुश्किल इजाजत अता फरमा दी और साथ लेके चले। रास्ते ही में यूसुफ अलैहिस्सलाम को तमाचे मारने शुरू कर दिए, कांटे चबोने शुरू कर दिए, दुख देने शुरू कर दिए। सगे भाई ने कहा भी सही, ना मारो, तुम्हारा माजाया भाई है, ना मारो। किस शक्ल पे तमाचे मारे। उलमा इकराम लिखते हैं मिस्र की औरतों ने देख लिया, कुरान गवाह है, तो बेहोश हो गई। इतनी खूबसूरत शक्ल सूरत पे भाइयों ने थप्पड़ मारे, इसलिए कि जो मकाम इसको मिला हुआ है वो हमें मिल जाए। उनका ये ईमान न था कि मकाम अल्लाह के यहाँ से मिलते, किसी को मारने से मकाम नहीं मिला करते। मकाम खुदावंद आलम के यहाँ से मिलता है, इज्जत का भी जिल्लत का भी, उसके सिवा दुनिया में कोई किसी को इज्जत जिल्लत देने वाला है ही नहीं। और जो जबरदस्ती इज्जत वाले बनते हैं वो चंद दिनों के लिए बना करते हैं, जिसके बाद उनका दुनिया में पूछने वाला कोई नहीं रहता। ये न सोचा कि हमारा सगा भाई है, हम इसको मारकर आखिर लेंगे क्या, और हमारे पल्ले आखिर पड़ेगा क्या, क्या हासिल करेंगे हम इसे मार के। सुनाचे मारा भी और कुर्ता भी उतार लिया अपने सगे भाई का। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुर्ता उतारने लगे। अल्लाह पाक की कुदरत जोश में आई है, जालिमो मेरे नबी को नंगा ना करो, तुम मेरे पैगंबर का कुर्ता उतार कर आज नंगा कर रहे हो। मेरे पैगंबर का कुर्ता उतार कर नंगा कर रहे हो, तुम ये समझते हो इसका वारिस कोई नहीं, तुमने आपस में प्रोग्राम बनाए हुए हैं। कुएं में धक्का देने लगे, आवाज आई जिब्रील जा कुएं में जाके तख्त बिछा दे, मेरी नबूवत आ रही है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहुंचने से पहले ही कुएं में तख्त बिछा दिया गया। इन्होंने धक्का दिया और ये दौड़ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में तशरीफ फरमाए। इलाहुल आलमीन, अब मेरा कौन है, कौन मुझे बाहर निकालेगा। आवाज आई मेरे यूसुफ नबी मैंने बनाया, बाप को नबी मैंने बनाया और पैदा आपको मैंने किया, इसलिए आपको इसमें क्या घबराहट है। तमाम चीजों का इंतजाम करना मैं खुदा की जिम्मेदारी है, मैं सारा इंतजाम कर लूंगा, मैं तमाम चीजों को संभालूंगा। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में पड़े हुए कुछ वक्त गुजरा। काफले वालों का रुख अल्लाह पाक ने इधर को मोड़ दिया और काफले वाले आए, पानी की जरूरत पड़ी, कुआं तलाश करते फिरते हैं। आकर के काफले वालों ने कुएं में झांक के देखा तो कुएं में से सूरज निकल रहा है, चांदनी हो रहा, कुएं में रोशनी हो रही है। कहने लगे कौला या बुशरा हादा गुलाम, ओ काफले वालों आओ, आके जरा देखो तो सही कितना अजीब गरीब लड़का कुएं में मौजूद है। ऐसी शक्ल वाला आज तक किसी ने देखा नहीं। डोल पाता यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल लाए, शुक्र अदा किया कि हमें एक अजीब गरीब शय मिल गई, लेकिन बेकदरे। पहले कहते थे ऐसा लड़का हमारी आंखों ने आज तक देखा नहीं, ये तो कोई अजीब गरीब शय है, शायद इंसान भी ना हो।
لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ سالمہ نے اتنی جلدی بے قدری شروع کی، وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، مصر کے بازار میں لا کر کھڑا کر دیا بیچنے کے لیے۔ تو قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو بازار میں لا کر کے بولنی شروع کر دی، خرید لو جتنے خریدنا ہے۔ چاروں طرف سے گاہک آ رہے ہیں، جو دیکھتا ہے وہی چاہتا ہے کہ میں خرید لوں۔ ایک بڑھیا بیاہ کھڑی ہوئی اور سوت کی آنٹی ہاتھ میں لیے کھڑی ہے۔ کسی نے پوچھا بڑھیا تو کیسے آئی؟ کہنے لگی میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہوں۔ ارے تجھے کون دے گا، تیرے پلے تو پائی پیسہ نہیں۔ سوت کی آنٹی لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہے۔ کہنے لگی جانتی میں بھی ہوں کہ مجھے ملے گا نہیں، لیکن میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، قیامت میں جب یہ آواز لگے گی یوسف علیہ السلام کے خریداروں سامنے آؤ، کم سے کم سوت کی آنٹی لے کر میں بھی کھڑی تو ہو جاؤں گی۔ ملا تھا یا نہ ملا تھا، لینے تو آئی تھی، جو تھا وہ پیش کرنے تو آ گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جب میری قیمت اس طرح پہ لگ رہی تھی تو مجھے اپنا ایک وقت یاد آیا، جب گھر میں تھے اپنے ابا کے پاس تھے تو ایک روز آئینہ دیکھا، شیشہ دیکھا، اور دل میں یہ بات آئی کہ اے یوسف تیری بھی اس دنیا میں کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے، اس دنیا میں تیری بھی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے، اتنا جمال بنا کر، اتنا حسین اور اتنا خوبصورت۔ فرماتے اس دن یاد آیا کہ آج اللہ پاک نے میری اس آکر کو توڑا ہے کہ جو کہتا تھا کہ دنیا میں کوئی قیمت اس کی دینے والا نہیں، آج ٹکوں میں سودے ہو رہے ہیں، پیغمبر کا سودا ہو رہا ہے، پیغمبر کے بیٹے کا سودا ہو رہا ہے۔ خریداروں میں عزیز مصر کی بیوی بھی آ پہنچی جس کی اولاد نہ تھی، اور آ کر کے کہنے لگی میں خریدتی ہوں، اکریمی مثواہ وسارا این پانا او نتخذہ ولدا، میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں گی، میں اپنی اولاد بنا لوں گی، میں اپنا بچہ بنا لوں گی، میں تو اولاد کی طرح سے پالوں گی، مجھے دے دو۔ چنانچہ خرید کر لے گئی۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی، چلو شاہی خاندان میں آ گیا ہوں، بڑے مزے رہیں گے، شاہی خاندان والوں نے مجھے خرید لیا ہے، بڑا لطف رہے گا اور بڑے مزے رہیں گے، کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہ ہوگی۔ قرآن عزیز کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب یوسف علیہ السلام پہ شباب آیا اور بھی 4 چاند لگ گئے، جوانی آئی اور بھی حسن و جمال نے اپنی ضیاء پاشی شروع کر دی، چاروں طرف ضیاء ہی ضیاء ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کے دل میں بدماشی آئی، اللہ غنی یہ نہ سوچا کہ میں ماں بنی ہوئی تھی، بیٹا بنا کر خرید کے لائی تھی، اس قسم کا ارادہ ظاہر کروں گی تو کیا حال بنے گا، میرے لیے ہرگز مناسب نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی آ میری ساتھ چل، آئے، اور ساتھ ساتھ چلتے چلتے دروازے بند کرتی جاتی ہے، تالے کوبل جنگرے لگاتی جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام بالکل بے فکر ہے، اطمینان ہے، سمجھ رہے ہیں خدا جانے کس وجہ سے آج جنگرے لگ رہے ہیں، کیوں آج تالے لگائے جا رہے ہیں۔ ساتوں دروازے بند کر کے بیٹھ گئی، اور لکھا ہے کہ سر سے دوپٹہ اتار کر وہاں پر ایک بت رکھا ہوا تھا پتھروں کا، اس پہ ڈال رہی ہے، پتھر کا بنا ہوا بت تھا، اس کے اوپر دوپٹہ ڈال رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی کچھ ایسی بات ہونے والی ہے، میرا یہ خدا ہے، میں اس کی پوجا کیا کرتی ہوں، پرستش کرتی ہوں، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام فرما اٹھے، شہزادی کہتے ہیں تو از سنگ خارو شجی شرم و شار، اور مرا شرم نہ آیت سا پروردگار، او کملی تیرا خدا تیرے ہاتھوں کا بنایا ہوا پتھر کا ہے، تو ایک گوچھن دوپٹہ ڈال کے پردے میں ہو گئی، میں اس خدا سے کیسے پردہ کروں؟ اسی کوٹڑی میں کوئی نہیں۔ وغلقت الابواب وقالت حیث لک، ادھر میں تجھے کیا کہہ رہی ہوں، کیوں تجھے اندر لائی ہوں، میری بات تو کب سمجھے گا، ادھر جلدی میرا کہنا مان، میری ساتھ حرکت کر۔ اب یوسف علیہ السلام سمجھے کہ اوہو یہ جو ماں بنی بیٹھی تھی یہ تو شیطانیت سے اتر آئی، اب حیران الہ العالمین، کوٹڑی ایک نہیں دو نہیں، یہ تو 7 کوٹڑیوں کے اندر لیے بیٹھی ہے، ملک اس کا، اقتدار اس کا، حکومت اس کی، برادری اس کی، کنبہ اس کا، قبیلہ اس کا،
پولیس اس کی، حکومت ان کی، مجھ غریب کا کوئی نہیں. کہنے لگی کھڑا ہو جا جلدی کر ادھر آ. یوسف علیہ السلام کی زبان سے وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا کیونکہ پیغمبر ہے. فرمانے لگے قال معاذ اللہ، او میرے پروردگار، کنبہ میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، وطن نہیں، خاندان نہیں، پردیسی ہوں، اپنے کنویں میں سگے بھائی کنویں میں پھینک گئے، میرا دنیا میں کون، میرا کون ہے یا تیرے سوا میرا کوئی نہیں. تیری پناہ چاہتا ہوں مولا، نبوت کی حفاظت فرما. کون ہو سکتا ہے اس دنیا میں میرا، اس ملک میں میرا؟ آواز آئی میرے یوسف جب مجھے بلا رہے ہو تو اب دوڑ لگاؤ. الہی یہ کوئی میدان ہے؟ میں دوڑ کیسے لگاؤں؟ دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، جندرے کفل بند ہیں، میں نکلوں کیسے؟ فرمایا میرے یوسف جب تم دوڑ لگاؤ گے، دوڑ تم لگاؤ گے، دروازے کے قریب پہنچ کر دروازے کی طرف انگلی کا اشارہ نبوت کا ہوگا، دروازے خدا کھول دے گا. آپ تھوڑی سی دوڑ تو لگائے، سارے دروازے میں کھول دوں گا. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جب دوڑ لگائی، دروازے کھلتے جاتے ہیں اور دوڑ لگتی جاتی ہے. آخری دروازے پہ آ کر تو عزیز مصر کی بیوی نے پیچھے سے کرتا پکڑ کے جھٹکا مارا. انہوں نے کہا یہ تو باہر جا کے شور کرے گا، یہ تو مجھے بدنام کرے گا. گھسیٹ رہی ہے پیچھے کو، اللہ اللہ. یوسف علیہ السلام باہر کو کھینچ رہی ہے، اندر کو کھینچ رہی ہے. اور جب قابو نہ چلا تو یوسف علیہ السلام باہر آ گئے. باہر کھڑا تھا عزیز مصر بادشاہ، سامنے آئی، بال بکھیر لیے، رونے والی شکل بنا لی اور کہنے لگی قالت ما جزاء من اراك بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. عزیز مصر، او بادشاہ، اچھا بیٹا مجھے خرید کے دیا جو میری عزت پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا. فوراً پلٹ گئی، فوراً بدل گئی. انہیں سے سیکھا ہے، یہ جو غریب عوام کے ہمدرد ہے نا، انہیں سے سیکھا انہوں نے ہر وقت چکری کاٹنا. ایسا پلٹا کھایا، کہتی ہے میری عزت لوٹ رہا تھا. عزیز مصر بڑا حیران ہے، مدت ہوگی گھر میں رہتے کبھی کوئی حرکت نہ دیکھی، ایسا خوبصورت اور حسن سیرت والا، اچھی عادت والا بچہ آج تک زندگی سے کبھی گزرا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں. یوسف علیہ السلام کی شکل کو دیکھتا ہے، دل کہتا ہے جھوٹ بول رہی ہے. ادھر بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو سوچتا ہے میری عزت کا معاملہ میں کیا کروں. عزیز مصر نے کہا یوسف تم کیوں خاموش کھڑے ہو، کچھ بولو نا، کہو کچھ. فرمانے لگے میں کیا کہوں، غریب ہوں، نہ دھاروں، وطن میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، خاندان نہیں، میرا کوئی نہیں سوائے میرے پروردگار کے. کیا بولوں، کچھ تو کہو. ادھر وہ کہتی ہے اس سے کیا پوچھنا ہے، اسے پھینکو جیل میں، اور عذاب العلیم، اس کو ایسا عذاب چکھاؤ کہ یاد رکھیں گے. میری عزت لوٹ رہا تھا، آकर ہمارے گھر کا نمک کھایا اور ہمارے حرام کر رہا تھا. یہ سزا دو اسے، اسے ایسی رگڑ مارو کہ یاد رکھے. یوسف علیہ السلام کو بار بار کہتا عزیز مصر کچھ تو بولو، کچھ تو بتلاؤ، یہ کیا بک رہی ہے، تم بھی کچھ کہو. فرمانے لگے جب تم بار بار بلواتے ہو اور مجھے بولنے پہ مجبور کرتے ہو تو میرا تو دنیا میں خدا کے سوا کوئی نہیں. تیرے خاندان میں جو 3 دن کا پیدا شدہ بچہ ہو اسے لے آؤ. اس بچے کو پیدا ہوئے 3 دن گزرے ہو اسے لاؤ یہاں پہ. جتنے لوگ اکٹھے تھے کہنے لگا کل ماری کی بچہ کیا کرے گا بلا. ارے خود کہو جو کچھ تم نے کہنا ہے، یہ سچ کہتی ہے یا جھوٹ کہتی، تم بتاؤ. فرمایا میری بات کا کون وزن ماننے گا، میں پردیسی ہوں، میرا یہاں کون ہے. انہوں نے کہا چلو ڈرامہ ہی صحیح، بچے کو لایا گیا. قرآن عزیز کہتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بلا کر کے بچے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بنتا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اس کے حکم سے اس مقدمے کا فیصلہ کر دے. ذرا تھا بچہ یوں پوتنے میں لیے کھڑی عورت، سارا مصر اکٹھا ہو رہا ہے. عجیب و غریب بات پر لوگوں کو اکٹھا ہونا ہی تھا کہ یوں سنا 3 دن کا بچہ بولے گا اور فیصلہ کرے گا. انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ معاملہ بچے کا نہیں، اصل معاملہ نبوت کا ہے. معاملہ اصل میں نبوت کا تھا، پیغمبر کا تھا، خلیل اللہ کے پوتے کا تھا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا تھا، یوسف علیہ السلام کی تاج نبوت کا مسئلہ تھا.
سارا مصر اور مرد عورت کے ٹھٹ بندے کھڑے ہیں. آج بچہ بولے گا جی، 3 دن کا بچہ بولے گا. سیدنا یوسف علیہ السلام خاموش کھڑے ہیں. اللہ کی قدرت ہے. وہ شہید شاہد من اہلیہ، گواہ بول رہا ہے. کہتا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. کرتا دیکھو، اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اگر آگے سے پھٹا ہوا تو یہ عورت سچی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. پھر یہ عورت جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں. اب سادہ تو معاملہ ہی تھا، تو دیر تو ہوئی نہیں تھی. قرآن کہتا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے دیکھا کرتا سارا پھٹا پڑا ہے. اور جھٹکے جو ہمارے دروازے سے نکلنے نہیں دیتی تھی نا، کرتا پھٹا ہوا ہے. اور یوسف علیہ السلام کو گھبراہٹ کے عالم میں پتا بھی نہیں کہ میرا کرتا پھٹا ہے کہ نہیں. دیکھ لیا، سارا جہان حیران ہے. عورتیں دانت میں انگلی ڈال رہی ہے، مرد پریشان ہے کہ اصل تو 3 دن کے بچے کا بولنا کمال ہے، اور بولنے کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ کیسا 100% صحیح نکلا. انوکھے جج نے فیصلہ سنا دیا. 3 دن کے بچے نے فیصلہ بھی سنایا، تمام لوگوں نے فیصلہ سنا. مگر تماشا دیکھو، پھر بھی یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں یوسف عارض عن ھذا. اور یوسف کوئی بات نہیں، ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے. واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. اور زلیخا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تو بڑی گناہگار ہے. سارا ہیلا تیرا ہے، ساری ہیلا سازی تیری ہے، سارا مکر و فریب تیرا ہے. تماشا دیکھو، ساری دنیا کے سامنے سپریم کورٹ کے فیصلے لوگوں نے سنے ہوں گے، ہائی کورٹ کے فیصلے لوگوں نے سنے ہوں گے، سیشن جج کی عدالت کے فیصلے سنے ہوں گے، سول عدالت کے فیصلے سنے ہوں گے، جرگوں کے بیٹھ کر کے لوگوں نے فیصلے کیے اور سنے ہوں گے، پنچایتی فیصلے سنے ہوں گے. مگر قرآن پوچھتا ہے لوگوں، 3 دن کے بچے نے بیٹھ کر کہیں فیصلے نہیں کیے. سیدنا یوسف علیہ السلام کا فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی، بے گناہ ثابت کرنے کے بعد ہی، بے قصور ثابت کرنے کے بعد جرم ثابت نہیں ہوا، گناہگار عزیز مصر کی بیوی ثابت ہو رہی ہے. مگر تماشا دیکھو، پکڑ کے یوسف علیہ السلام کو جیل خانے لے جا رہے ہیں. حکومت کی مشینری جائز ناجائز کو نہیں دیکھا کرتی، حرام و حلال کو نہیں دیکھا کرتی. طاقت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں وہ بے گناہوں کو بھی جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور گناہگاروں کو باہر کہتے ہیں تم محلوں میں ہوا کھاتے پھرو. بے گناہ یوسف علیہ السلام جیل میں جا کر کے ڈال دیے. عزیز مصر کی بیوی محلات میں بیٹھی ہے، کوٹھی بنگلوں میں بیٹھ کر آرام سے چلاتی پھرتی ہے، چہل پہل کرتی پھرتی ہے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصر کی عورتوں نے زلیخا کو شرمندہ کیا. تجھے شرم نہیں آتی تو غلام کے پیچھے دوڑی پھرتی ہے. اس نے کہا میں تمہیں تماشا دکھاؤں گی. تمام عورتوں کی دعوت کر ڈالی. قرآن کریم پرانے قصے بیان کر کے تمہیں اپنے آپ کو سنبھلنے کے لیے